السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ. میں ہوں مبشر ہاشمی. ناظرین، افغان سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی. بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج نے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب سرحدی حملے کیے، جنہیں پاک فوج نے بر وقت اور بھرپور جواب دے کر ناکام بنایا. دشمن کے 200 سے زائد جنگجو مارے گئے، چوکیوں اور کیمپوں کا صفایا کر دیا گیا، جبکہ 23 پاکستانی جوانوں نے وطن کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے، کیمپ اور امدادی نیٹ ورکس تباہ کر دیے گئے اور سنگین جانی نقصان کے بعد طالبان کے جنگجو اپنی پوزیشن چھوڑ کر فرار ہو گئے. یہ حملہ اس وقت ہوا جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے، جس سے پورے واقعے کی حساسیت مزید بڑھ گئی. وزیر اعظم، صدر اور وزیر دفاع نے پاک فوج کی جوابی کارروائی کو سراہتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، مگر دفاع وطن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آج ہمیں پینل میں جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب، محمل سفراز صاحبہ، سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب. سوال کچھ یوں ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی روکنے کی بار بار درخواست کے باوجود طالبان کا رویہ نہیں بدلا. آخر افغان طالبان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹی صاحب، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سب شہیدوں کو سلام، سب غازیوں کو سلام، اور جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحدوں پر کھڑے ہیں ان کو سلام. اور آپ سب کو سلام کہ آپ نے کرارا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا. ہمیں آپ سے یہی امید تھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا، افغانستان کا پاکستان پر حملہ، یہ سننا باقی رہ گیا تھا، یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا. احسان فراموشی کی تاریخ رقم ہو گئی. میں افغان جو حکمران ہیں، جو طالبان حکومت ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا. ہم تو آپ کا سہارا تھے، آپ کے پڑوسی تھے، ہمارے کندھوں پر آپ کی معیشت تھی. لاکھوں لوگوں کو ہم نے، آپ کے لاکھوں لوگوں کو مشکل وقت میں پناہ دی. اور آج جو آپ اقتدار میں، ان کے 80% لوگ مشکل وقت میں ہمارے پاکستان میں تھے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو پناہ دی. ہم آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے ہم نے آپ کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور مجھ سمیت ہم سارے وہ غلط نکلے جو آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد خوشیاں مناتے رہے، بھنگڑے ڈالتے رہے اور ڈھول بجاتے رہے. ہم نے بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے افغانستان کا؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے افغانستان کا کہ افغان وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر کہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے طالبان حکومت کا کہ افغان وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر کہے کہ پاکستان سے کہو وہ سوویت یونین سے پوچھ لے، وہ انگریز سے پوچھ لے؟ بھائی، کب آپ نے سوویت یونین کو نکالا ہے؟ ہم تھے آپ کے پیچھے، آپ کے آگے جب آپ نے سوویت یونین کو ہرایا. ہم تھے آپ کے پیچھے، ہم تھے آپ کے آگے جب آپ نے انگریز کو بھگایا افغانستان سے. آپ اکیلے ہی ہیرو بننے نکل پڑے ہو. لیکن کیا کریں، تاریخ ہے ایک، اور ان حقائق کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران افغان فورسز نے محمد پر حملہ کیا، جسے قبائلی عوام نے پسپا کر دیا. 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو کابل میں جشن منائے گئے. ابھی پاک بھارت جنگ کے دوران، یہ ابھی مارکہ حق کے دوران، ابھی آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران افغانستان کے رستے دہشت گرد خیبر پختونخوا پر حملہ آور ہوئے، بلوچستان پر حملہ آور ہوئے. امریکہ نے، لیکن میں حیران ہوں ایک بات جناب اسپیکر، ایک بات پر حیران ہوں کہ ہم ہی صرف ان کے واحد دشمن کیوں رہ گئے ہیں؟ مانا ہم نے ہماری پالیسیاں بڑی غلط تھی، مانا ہم نے بلنڈرز کیے، مانا ہم تاریخ کے کئی لمحوں میں ہم رائٹ سائڈ پہ نہیں تھے، لیکن امریکہ نے آپ پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا. آپ تو امریکہ سے ہاتھ ملا چکے ہیں. قطر میں العدید ایئر بیس ہے جہاں سے آپ پر حملے ہوتے تھے، آپ قطر سے ہاتھ ملا چکے ہیں. دوحہ میں دفتر کھول کر مذاکرات کرتے رہے آپ. بھارت تو آپ کے مخالف شمالی اتحاد کا سپورٹر تھا، آپ کے دشمنوں کا ساتھی تھا. آپ بھارت سے ہاتھ ملا چکے ہیں. ترکی جو نیٹو کا اتحادی تھا، وہ نیٹو جس نے آپ پر حملے کیے، آپ ترکی سے تعلقات قائم کرنے کے چکر میں ہیں. حامد کرزئی، اشرف غنی، افغان فورس، یہ سب آپ سے لڑتے رہے. آپ آج ان سب پر خاموش ہیں. صرف ہم پر غصہ کیوں؟
صرف ہم سے دشمنی کیوں؟ آپ کو شاید یاد نہیں، اس افغان طالبان جو قیادت ہے ان کو شاید یاد نہیں کہ ان کے بڑے ملا عمر تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان پر حملہ افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. آپ نے ہی پاکستان پر حملہ کر دیا، ملا عمر آئیڈیالوجی کو ہی مسترد کر دیا. ہم چاہتے کیا تھے آپ سے؟ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ جو آپ کے افغانستان میں ٹریننگ کیمپ ہیں جہاں سے دہشت گرد اور خارجی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو ختم کریں. ہم چاہتے کیا تھے آپ سے؟ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جہاں یہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، خارجیوں کی، ان کو ختم کریں اور ان کو ہمارے حوالے کریں، ان کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر لڑیں. کیا ہمارا یہ مطالبہ جائز نہیں تھا؟ کیا آج پاکستان سے اگر کوئی جائے اور افغانستان پر اس طرح کے خارجی حملہ آور ہوں تو کیا آپ یہ حق بے جانب نہیں ہے کہنے کے کہ پاکستان اس بارے میں اقدامات کرے؟ تو ہم نے بھی تو یہی کہا تھا. لیکن کیا کریں، آپ سے کبھی خیر کی نہ توقع تھی نہ ہوگی، آپ سے کبھی بھی کوئی خیر کی خبر نہ آنی تھی نہ آئی. لیکن میں پاک فوج کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آخری دہشت گرد تک پیچھا کریں، آخری ٹھکانے تک پیچھا کریں. یہ پاکستان کی جنگ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی جنگ ہے، اور اس جنگ کو ہم سب نے مل کر لڑنا ہے. صحیح. صافی صاحب، جو بھٹی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور اس حملہ یہ اس وقت ہوا ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے، اور جس سے پورے واقعے کی حساسیت مزید بڑھ گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آخر افغان طالبان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے؟ دیکھیے، اصل میں اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں، جس کی طرف کچھ ارشاد بھٹی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ گزشتہ 20 سال ہم بظاہر امریکہ کے اتحادی تھے، لیکن افغان طالبان وہ پاکستان سے آپریٹ کرتے تھے. روزانہ ہمیں اشرف غنی بھی کہتا تھا، اور کرزئی بھی کہتا تھا، نیٹو بھی کہتا تھا، امریکہ بھی کہتا تھا، کتابیں بھی لکھی گئیں، سب کچھ. ہم جیسے لوگ بھی یہ چیختے چلاتے رہے کہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پالیسی میں دوغلے پن کو نہیں رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم اپنے تے یہ حماقت کرتے رہے. آپ رپورٹ کارڈ کے پرانے ایپیسوڈ نکال دے تو وہ سب گواہ ہیں کہ ہم یہ کہتے رہے، یہ عرض کرتے رہے مسلسل کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کا حصہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ تھیوری بنائی گئی تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور سیکیورٹی اینالسٹ کی طرف سے. سید محمد علی صاحب معذرت کے ساتھ وہ اس میں شامل نہیں تھے، کہ جی نہیں، افغان طالبان تو اچھے ہیں اور پاکستانی طالبان برے ہیں، ہم ان کو ختم کریں گے اور افغان طالبان کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج وہی جواب، وہی دلائل جو ہیں وہ افغان طالبان ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ہمیں جب امریکہ کہتا تھا کہ تمہارے ملک سے افغانستان میں مداخلت ہوتی ہے تو ہم ان کو جواب دیتے تھے کہ بھائی افغانستان کے اندر تو آپ موجود ہیں، افغانستان کے اندر تو آپ کی اتنی فورسز ہے، اگر ہماری طرف سے مداخلت ہوتی بھی ہے تو آپ ان کو ادھر کیوں نہیں روک سکتے. آج افغان طالبان وہی دلیل ہمیں دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک سے آپ کی طرف آتے بھی ہیں تو آپ ایک منظم ریاست ہے، آپ کی فوج ہے، آپ اس کو کیوں نہیں روک سکتے. یہ تو خیر ہمارے وہ ماضی کے بلنڈرز ہیں جس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن افغان طالبان سے ایک خلوت کی بات ہوتی ہے اور ایک پبلک کی بات ہوتی ہے. خلوت میں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ابھی مجبوری ہے، ہم ان لوگوں کو پکڑ کے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے خودکش حملے کیے ہیں، انہوں نے ہماری میزبانی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری حکومت اتنی سٹیبل نہیں ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کا رسک لے لیں. یہ ان کا خلوت میں موقف ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں کچھ وقت دے دیں تاکہ ہم پہلے اپنے ملک کو سنبھال لیں تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بھی کچھ کر لیں گے. اور جلوت میں یا پبلکلی ان کا موقف یہی ہے کہ جی افغانستان کے اندر تو کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے. وہ چاہتے کیا ہیں
وہ چاہتے اور کچھ نہیں ہے، یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ان کو اس بات پہ مجبور نہ کرے، اور پھر جب پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائی کی تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے پوزیشن بحال کرنے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت بڑھے، انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ صافی صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح آپ اپنے تزیے میں بھی کہہ رہے ہیں، افغان سرزمین سے دہشت گردی روکنے کی بارہا درخواست کی گئی کے باوجود طالبان کا رویہ کیوں نہیں بدلتا آپ کے خیال میں؟ یہ بات بھی غلط ہے، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، مذاکرات روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ہمارا سفیر ادھر ہے، ان کا سفیر ادھر ہے، اور اسی طرح ہمارے اسپیشل انوائے وہ اتنے اسلام آباد میں نہیں ہوتے جتنے وہ کابل میں ہوتے ہیں، وزیر خارجہ بھی ہمارے گئے، وزیر دفاع بھی گئے، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے، ان کے ساتھ ہر سطح پہ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ آپ کو ٹی ٹی پی کو آپ کے حوالے کر دیں یا ان کو ہاتھ سے پکڑ کے افغانستان سے نکال دیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی استطاعت کے مطابق منع کرتے ہیں، یہ خلوت میں یہی کہتے ہیں کہ استطاعت کے مطابق ہم ان کو منع کرتے ہیں، لیکن عملاً پاکستان کا موقف یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ منع نہیں کرتے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ پاکستان نے ان کو کئی پروپوزل بھی دیے لیکن اس میں کسی پروپوزل کو بھی انہوں نے اسی طرح قبول نہیں کیا۔ صحیح، اور اس سب کا حل آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس پر بھی تجزیہ دے دیں۔ مجھے تو حل آج بھی پولیٹیکل نظر آتا ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے، تفاہم کے ذریعے، ڈیل کے ذریعے، اور اپنے تمام کارڈز، ہمارے ہاتھ میں بہت سارے کارڈز ہیں، ان کارڈز کو استعمال کر کے افغان حکومت کے ذریعے ہی اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور صافی صاحب، جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا وہاں انوائے بھی موجود ہے، مذاکرات ہماری طرف سے پیشکش بھی کی جاتی ہے، بات بھی کی جاتی ہے، تو ہماری طرف سے تو کوشش ہو رہی ہے، ہماری طرف سے تو ایک جسچر جا رہا ہے۔ ہاں نہیں، ہماری طرف سے تو جسچر صرف اس چیز کا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ابھی جو زلزلہ آیا تھا تو اس میں پاکستان نے امداد بھی بھیجی اور ڈاکٹر بھیجنے کی انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن ڈاکٹروں کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے ٹریڈ میں بھی اس سال کے دوران جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان تو ہر قسم کی ان کی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، صرف یہ نہیں بلکہ جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان میں اس پہ جشن منایا گیا، ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور مغرب کی ناراضگی ایک لحاظ سے مول لی، پھر ہمارے باقی پولیٹیکل فورسز سب کے سب انہوں نے خوشی کے جشن منائے، تو پاکستان نے پھر ان کے لیے پاکستان کے اندر عالمی کانفرنس منعقد کیا کہ ان کی حکومت کو مضبوط کر سکے، لیکن پاکستان کو یہ توقع تھی کہ ٹی ٹی پی کے سلسلے میں جو تعاون ان سے طرف سے ملے گا وہ پاکستان کو نہیں مل سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ماضی میں یہ غلط مفروضہ بنایا تھا کہ ٹی ٹی پی الگ اکائی ہے اور پاکستان اور افغان طالبان الگ اکائی ہے۔ سید محمد علی صاحب، آپ نے تجزیہ سنا صافی صاحب کا، بھٹی صاحب کا، آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آپ کو آخر افغان طالبان کے مقاصد کیا ہیں اور طالبان کا یہ رویہ بدلتا کیوں نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جس طرح ابھی بھٹی صاحب اور سلیم صاحب نے بہت جامعہ اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ میں بالکل متفق ہوں اس بنیادی آرگومنٹ سے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں کو افغانستان کا جو اسٹریٹجک کلچر اور مزاج ہے وہ بنیادی طور پہ سمجھنے میں کچھ میں سمجھتا ہوں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور ہم گڈ فیتھ میں ان کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، جس طرح بھٹی صاحب نے بڑا تفصیل سے احاطہ کیا کہ شاید مواخات مدینہ کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں کسی ملک اور قوم نے اتنا زیادہ دریا دلی کسی اور قوم کے لیے نہیں دکھائی جتنی پاکستان نے افغانستان کے لیے دلائی۔ اور دوسرا پہلو جو ابھی موجودہ پالیسی کے حوالے سے ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کو اس کا ادراک اور احساس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 1948 سے لے کے آج تک جتنی پاک بھارت جنگیں ہوئی ہیں
ہمارا جانی و مالی نقصان ان تمام جنگوں میں مل کر بھی اتنا نہیں ہوا جتنا ہمیں افغانستان کی دوستی نے پہنچایا ہے. یعنی کہ جتنا نقصان پاکستان کی عوام اور معیشت اور معاشرے نے افغانستان کی دوستی میں اٹھایا ہے اتنا ہمیں بھارت کی دشمنی نے بھی نہیں پہنچایا. تو یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کی وجہ سے پھر ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کرنا چاہیے اور انف از انف. اچھا اب وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں بدلتے, کیوں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بہیو نہیں کرتے؟ ایک تو شارٹ کمانڈ صافی صاحب نے بھی کہا, میں نے ہمیشہ سے لکھا بھی ہے, بولا بھی ہے, ہائیسٹ لیول پہ تجویز بھی دی ہے کہ بنیادی طور پہ دنیا میں جتنی بھی ملیٹنٹ تنظیمیں ہوتی ہیں جب آپ ان سے مذاکرات اوورٹلی کرتے ہیں تو آپ ان کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں. اور چاہے یہ 2013 میں مذاکرات کی بات کی گئی یا جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی گئی, میں نے ہمیشہ طور پہ اصولی طور پہ اس کو اپوز کیا. جب 4 سال پہلے بھی بہت سیکورٹی اینالسٹ, جس کا بالکل صحیح کہا صافی صاحب نے, وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ابھی کابل میں افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو ہمارے اور صافی صاحب کے کئی مشترکہ دوست ہیں جو کہ افغانستان کے امور کو دیکھتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم جایا کریں گے افغان طالبان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ پلیز ٹی ٹی پی کو سمجھائیں, ان کو کنٹرول کریں, اور وہ نہیں مانیں گے. تو جو لوگ افغانستان کے مزاج اور نظام کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس اندیشے سے بخوبی واقف تھے. اور اس کی بنیادی طور پہ 4 وجوہات ہیں. ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے جس کا احاطہ صافی صاحب نے بھی کیا, وہ یہ ہے کہ تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور افغان طالبان, اس کو ہم نے اپنی کوتاہ نظری سے ایک ڈفرینٹ فریم ورک میں دیکھا. حقیقت میں یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں. بلکہ یوں سمجھیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کرتی ہے اور ان کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا, اگر میں انگریزی میں کہوں, وے آف لائف اور پرپز آف لائف میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا جو نظریہ حیات ہے بالکل ایک ہے. ان کا جو نظریہ اسلام ہے وہ بھی ایک ہے. ان کا دوست و دشمن کے بارے میں جو سوچ ہے وہ بھی ایک ہے. اور پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئی بھی ہیں, انہوں نے آپس میں جنگیں لڑی ہیں. اور جس طرح بالکل صافی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب ٹی ٹی پی ان کو اسپیس اور سپورٹ پرووائڈ کرتی تھی تو دے آر اوبلائزڈ بائی ٹی ٹی پی. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ فوری طور پہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے, یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ 4 سال سے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے تو ٹائم گزر گیا ہے, لیکن ان کے اوپر ابھی بھی معاشی پابندیاں ہیں اور عالمی طور پہ لیجیٹیمیسی اور مین سٹریم تو ان کو نہیں کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے معاشی مسائل بہت ہیں. اور افغانستان کی بیشتر اکانومی کا دار و مدار ابھی بھی بلیک اکانومی پہ ہے. اور ہم نے پچھلے 1-2 سال میں جو کریک ڈاؤن بلیک اکانومی پہ شروع کیا ہے اس کا بھی ان کی معاشی وسائل پر اور اکانومی پر بڑا برا اثر پڑا ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. اور اسی لیے جب وہ نئی دلی جاتے ہیں تو کچھ محدود معاشی سپورٹ کے عوض وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جب پاکستان دباؤ بڑھاتا ہے تو آبویسلی یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی کے طور پر کابل اس کو دیکھتا ہے. اور بھارت بھی ہمارا اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو اپنے انفلوئنس کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ وہ اپنی ایمبیسی دوبارہ کھول رہا ہے, استعمال کرتا ہے. تو بہرحال اب جہاں تک آخری بات یہ کیا کرنا چاہیے, تو دیکھیں ہمیں اب یہ بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے افغانستان کے حوالے سے. انٹرنل معاملات جہاں پہ ہیں ہماری سیکیورٹی کے, ہمیں داخلی سطح پہ اپنے تمام انلیگل جو پاکستان کے اندر دیگر ملکوں کے شہری انکلوڈنگ افغان ہیں ان کو نکالنا چاہیے, رجسٹر کرنا چاہیے, کرمنلز کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, بارڈر سیکیورٹی ٹھیک کرنی چاہیے. لیکن افغانستان جس طرح بھارت کی سرزمین سے اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایئر اسٹرائک ہو, کوئی دہشت گردی کی جائے, تو ہم جس طرح اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں, ہم اب نیو نارمل یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی ان کو واضح کر چکے ہیں, کیونکہ ہم ثبوت دے کے تھک چکے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ول اور کیپیسٹی نہیں ہے ان کے خلاف عملی اقدامات کرنے کی. تو اب مجبوری یہ ہے کہ ہم ان کو یہ ضرور باور کرائیں کہ جناب ہماری افغانستان سے اور افغانستان کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم ہر ذی شعور اور پرامن افغان کو اپنا دوست اور بھائی سمجھتے ہیں, لیکن
اگر ان کی سرزمین سے کسی بھی ٹھکانے سے پاکستان کے خلاف حملہ کیا جائے گا، دہشت گردی کی جائے گی، تو ہم بہت احتیاط سے رائٹ آف سیلف ڈیفنس جو عالمی قوانین کے عین مطابق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایکوریٹلی اس کو ٹارگٹ کریں گے، تاکہ ان کی جو سرزمین ہے اس سے پاکستان جو ہے اس کے اوپر یہ حملے نہ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے یا پاکستان کوئی جنگ چاہتا ہے یا افغان عوام کو اس کی کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان عوام کو بھی پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اس مشترکہ جاسور سے لڑنا چاہیے، اپنی افغان حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ان کی بھی ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کا سفر ہونا چاہیے، لوگوں کی معیار زندگی میں امپرومنٹ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ بھارت کی اسپانسرشپ میں ایک پراکسی کا رول پلے کریں اور دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف جو ہے فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد محمل کا تجزیہ بھی شامل کریں گے، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محمل، آپ کی کیا رائے ہے؟ افغان سرزمین سے دہشت گردی روکنے کی بار بار درخواست کے باوجود طالبان کا رویہ نہیں بدلتا، کیوں؟ دیکھیں مبشر، میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ایک یہ فالس نیریٹو ہے جو استعمال بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ افغانستان از دا گریو یارڈ آف ایمپائرس۔ اچھا، اس کے بارے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اگست 2021 میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ پلے گراؤنڈ آف امپائرز ہے افغانستان۔ انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ کیسے اگر آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو افغانستان جو ہے وہ کوئی گریو یارڈ آف امپائرز نہیں ہے، یہ مس لیڈنگ بات ہے، بلکہ اصل میں اگر آپ پچھلے 200-300 سال دیکھ لیں تو اس کے اندر وہ پلے گراؤنڈ آف امپائرز رہا ہے، جس کی وجہ سے اور جن پالیسیز کی وجہ سے ان کے لوگوں کو اپنا ملک چھوڑ کر جا کر ریفیوجیز کی طرح جو ہے وہ رہنا پڑا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک یہ جو ان کی ایک فالس سینس ہے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے جو ہیں ان کو امپائرز کو ہرایا ہے، وہ یو ایس ایس آر کی بات کرتے ہیں، وہ امریکہ اور نیٹو کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے یہ بات کہی کہ اگر عوام تباہ و برباد ہو جائے تو ملک جنگیں نہیں جیتتے۔ اس وقت آپ افغانستان کو اگر دیکھیں تو وہاں پر کھنڈرات ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو اسکولز یونیورسٹیز میں نہیں جانے دیا جا رہا، ان کی سول سوسائٹی کا حال دیکھیں، وہاں پر کوئی سیٹ اپ اس طرح کا نہیں ہے، ان کے ہیلتھ سیکٹر باقی سارا کچھ دیکھ لیں تو یہ تو کوئی جنگ جیتا ہوا ملک نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آج بھی کیا لوگ افغانستان کا ویزا لے کے جانا چاہتے ہیں یا امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، رشیا آج بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ افغان ریفیوجیز دوسرے ممالک سے نہیں واپس جانا چاہتے، اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ افغان طالبان جس ملک کے اوپر رول کر رہے ہیں ادھر حالات کیسے ہیں۔ تو اگر آپ اس ساری چیز کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ افغان طالبان کو جو چیز ریئلائز کرنی چاہیے بشر، وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ ایک ہب آف ٹیررزم نہیں بن سکتے، یعنی کہ آپ ایک ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم نہیں بن سکتے۔ اور اگر آپ نے یہی پالیسی اپنانی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو بھی ادھر پناہ دیں گے، آپ بی ایل اے کو بھی ادھر پناہ دیں گے، آپ ای ٹی آئی ایم کو بھی پناہ دیں گے، آپ آئیسل کو بھی دیں گے، آپ القاعدہ کو بھی دیں گے، آپ اور بھی اس طرح کی جو ہے، یعنی کہ یہ تو خبریں ہیں کہ 27,000 دہشت گرد جو ہے پوری دنیا سے وہ افغانستان میں آ کر بس گئے ہیں اور ایک ہیڈ کوارٹرز ادھر بنا دیا گیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے کہ سب آئیں اور سب کریں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹمنٹس بھی ریسنٹلی بھی آئیں، رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، اس میں اس کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ سارے جو ہے دہشت گرد جماعتیں وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو افغانستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ یا نیٹو چلے گے تو کل کو کوئی اور ملک جو ہے ان کا اپنا دفاع نہیں کر سکتا یا ان کے اوپر اس طرح نہیں کر سکتا ان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، تو میرے خیال میں کہ یہ ان کو دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں جو رشیا، چائنا، ایران، پاکستان سے، یہ بیسکلی یہ بتاتی ہے کہ شروع میں تو صرف پاکستان یہ بات کرتا تھا نا کہ ٹی ٹی پی واپس آ گئی اور یہ کیونکہ افغان طالبان اینڈ ٹی ٹی پی آر دا سیم تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بعد میں باقی ممالک کو اور خاص طور پہ ریجن کے ممالک کو یہ بات جو ہے وہ ریئلائز ہوئی کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب دہشت گردی اس طرح سے وہاں وہ پناہ دیتے ہیں تو پھر سوورینٹی اور باقی معاملات بھی جو ہے یہ obviously مسائل بنتے ہیں۔ اب پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنا ہے، ہم پچھلے 4 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بارڈر پروٹیکٹ کریں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ افغان طالبان تو ایک تو بارڈر ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ وہ بارڈر پروٹیکٹ کرتے، یعنی ہماری طرف سے سرزمین پہ ہم اپنا بارڈر پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے، ہم کوئی چیز نہیں کریں گے۔ جب اس طرح کی سوچ ہو تو پھر میرے خیال میں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو آپ
اپنے نیبرز کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ یقین رکھیں, آپ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ایکشن لیں. یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی کیونکہ ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے مبشر, میرے خیال میں ہمیں جو ہے, جس طرح صافی صاحب نے بھی ابھی بات کی, ہمیں پولیٹیکلی انگیج ضرور کرنا پڑے گا اور اس کی ایک پولیٹیکل سولوشن ہی ہمیں جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی, کیونکہ وہ ایک ضروری چیز ہے. کیونکہ ہم بھی اپنے نیبرز تو نہیں تبدیل کر سکتے, ہم ان کو باور ہی کرا سکتے ہیں اور ہم جو ہے ان کے ساتھ انگیج کر کے اس کو آگے کر سکتے ہیں. ایک چیز میں ضرور کہوں گی مبشر کہ یہاں پر بھی بات اس طریقے سے ہوئی کہ جیسے احسان فراموش, پھر ہم نے بہت زیادہ, اگر آپ سوشل میڈیا اور ادھر دیکھیں, ایک نفرت انگیز قسم کی کیمپین ہو رہی ہے کہ جی افغان لوگ جو ہیں وہ نمک حرام ہے, بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی, یہ اور ایکسٹریم ہے, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی محمد علی صاحب نے بھی کہا کہ افغان عوام جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان اور افغان عوام میں ایک فرق ہے. افغان طالبان کی جو پالیسی ہے اس میں اور افغان عوام میں فرق ہے. اور یہ بات صافی صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, صافی صاحب نے بات بھی کی. صافی صاحب یہ بار بار باور کراتے تھے کہ دیکھیں وہاں پر اگر نیبرہڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک بروٹل رژیم آ جائے, وہ سیٹ اپ آ جائے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان اس کی تپش سے بچ جائے گا. یہ وارن کرتے رہے. یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کے کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے ایک ہے, ان کی ایڈیالوجی ایک ہے, انہوں نے کوئی نہیں روکنا. آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈبل گیمز کر کے, اور یہ جو ہماری پالیسیز تھی اس وقت کی کہ یہ آپ کو ٹھیک چیز کر رہے ہیں, تو اس کا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں افغان طالبان ہماری کوئی بات نہیں سن رہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, ایک پولیٹیکل سولوشن آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی, اور آپ کو ان پہ باور کرانا پڑے گا کہ اگر آپ اپنے ملک کو ترقی دلانا چاہتے ہیں, ان کھنڈرات سے آپ جو ہے نکلنا چاہتے ہیں, آپ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, تو آپ سول سوسائٹی بھی آپ کی ادھر وائبرنٹ ہونی چاہیے. آپ کی خواتین جو ہے ان کی ایجوکیشن آپ بند نہیں کر سکتے, آپ کے ہیلتھ سیکٹر, باقی دنیا کو بھی اگر آپ نے انگیج کرنا ہے تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ دہشت گردی بند کریں گے, دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کریں گے. یہ جو ہزاروں کی تعداد سے دہشت گرد دنیا سے آئے, یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ڈینجر ہے. اور اسی وجہ سے ریجنل ممالک جو ہیں وہ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. بڑی اہم بات کی آپ نے. صافی صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری انگیجمنٹ سے مراد یہ لی جائے کہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں افغان حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ افغان حکومت کے ساتھ, دیکھیں آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے اور آپ ماضی کو واپس نہیں لا سکتے. ہم نے جو غلطیاں کرنی تھی وہ پچھلے سالوں میں کر لی ہیں, اور اس کا خمیازہ اب جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو مزید سپیس نہ ملے, باقیوں کو نہ ملے, پاکستان دشمن عناصر کو, تو اس کے لیے یہی ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہی کو برقرار رکھا جائے اور اسے مزید اسٹرینتھن کیا جائے, اور اسی کے ذریعے ہی اس کا کہیں نہ کہیں حل نکلے گا. اور اسی میں ایڈ آن کر دیجیے گا صافی صاحب کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو گیپ ہے جس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے کہیں نہ کہیں, اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا, کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے لیے یہی کہ وہ گیپ آپ چھوڑیں نا, وہ گیپ آپ چھوڑیں نا, کہ کیوں جو ابھی تک ہمارے اوپر جتنا ان کا انحصار ہے, جتنے ان کے شہری یہاں پہ ہیں, جتنے ان کے لوگ یہاں پہ مانوس ہے, جتنی ہمارے پاس بہت سارے سافٹ پاورز ہیں جو کہ ہم نے کبھی بھی پوری طرح کمپریہنسیولی استعمال نہیں کیے, تو ہمیں اپنے سافٹ پاورز کو کمپریہنسیولی استعمال کر کے افغان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوائز کرنا چاہیے اور ان کو دشمن کی صف میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے انڈیا کو بھی موقع نہیں ملے گا اور کسی اور کو بھی نہیں ملے گا. میں ایک چھوٹی سی چیز, جی دیکھیں اس میں ہمیں یہ جس طرح ابھی ہم نے یہاں پر بات کی کہ ہم اپنے پڑوسی تو نہیں بدل سکتے, لیکن ایک چیز جو ہم اپنی پالیسی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی چیزیں امپوز بھی نہیں یعنی کہ کرنی, ہمیں میڈل بھی نہیں کرنا سیاست کسی کے اندر. اگر کوئی وہاں پر جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے وہ ان کی ہے, لیکن یعنی کہ افغان عوام کی جو رائے ہے وہاں پر آپ دیکھیں الیکشنز ہو رہے تھے, لیکن ہم ان الیکشن سے بھی خوش نہیں تھے. ہم اس وقت جو ہم نے پالیسی اڈاپٹ کی تھی وہ ہم نے پرو افغان طالبان, جس کی یہاں پر بعد بھی ایڈمیشن بھی ہوا ہے کہ یہ غلط پالیسی تھی, اور ہمیں ماضی سے یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ جو پہلی بھی افغان طالبان کی رجیم تھی اس نے بھی ہماری بات نہیں مانی تھی اسامہ بن لادن القاعدہ والی چیز کے اوپر, یعنی کہ یہ بھی ایک ہسٹری کے اندر چیز ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ان کو جس طرح ڈبل گیمز کے تھرو سپورٹ کیا, جس طرح انہیں واپس لانے کے بعد یہاں پر ایک سیلیبریشنز بھی جس طریقے کی چیز ہوئی, اس وقت بھی میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ صافی صاحب جیسے اور بہت سارے جو ریجنل ایکسپرٹس ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دوبارہ بھی آپ کی نہیں سننی, نہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے اوپر سننی ہے, نہ انہوں نے باقی دہشت. اب دیکھیں نا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی دونوں وہاں بیٹھے ہوئے,
اور وہ ان کو روک نہیں رہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی میں نے کہا دہشت گرد جماعتیں آ گئی ہیں. تو اب آپ افغان طالبان کو تو آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہوگا, لیکن آپ کو ان کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف آپ پراپر ایکشن لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آئے دن آ کر ہمارے لوگوں کو شہید کریں اور ہم جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں. صحیح. بھٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور وہی سوال کہ یہ جو گیپ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے, اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 78 سالہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ احسان فراموشی ہوئی ہے, نمک حرامی ہوئی ہے, لہٰذا اس پہ اب شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی ہمیں گو مگو کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات کہ ہم پڑوسی ہیں تو ان کو نہیں پتہ کہ ہم پڑوسی ہیں, وہ نہیں ہمارے پڑوسی, ان کا نہیں حق بنتا کہ پڑوسیوں کا وہ خیال رکھیں. یعنی ادھر ہمارے لوگوں کو وہ شہید کر کے ہمارے سویلینز کو, بے گناہوں کو, معصوموں کو, اور وہ ادھر چلے جائیں اور ہم بیٹھے رہیں کہ پڑوسی ہیں جی, پڑوسیوں کا خیال ہے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے دن سے کہتے تھے مضبوط افغانستان, مضبوط پاکستان. ان کو ٹھنڈ پڑ گئی. مضبوط پاکستان تو پھر کوئی اور مضبوط آتا ہے. دنیا میں یہ عجیب و غریب نعرہ ہم نے ایجاد کر لیا. کوئی دنیا کا اور ملک بتائیں, فرانس نے کبھی کہا ہو کہ مضبوط جرمنی تو مضبوط فرانس, تو امریکہ نے کبھی کہا ہو کہ مضبوط میکسیکو تو مضبوط امریکہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم نے ان کی جنگیں خود لڑیں, یہ ہماری غلطیاں ہیں. ان کے لیے ہم نے بائیں پھیلائیں, یہ ہماری غلطیاں ہیں. ان کو ہم نے پناہ دی, یہ ہماری غلطیاں ہیں. ان کے لیے ہم نے سارا کچھ تباہ کر لیا, یہ ہماری غلطیاں ہیں. اور اگر یہ غلطیاں ہیں تو اب اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ہم جواب دینا پڑے گا. اب ہم بہت ہو گیا. بھارت فائدہ اٹھاتا ہے تو اٹھا لے, کیا اٹھائے گا بھارت فائدہ؟ ان کو بھی لگ سمجھ جائے گی. کھیل کا میدان ہو, جنگ کا میدان ہو, سفارتکاری کا میدان ہو, تاریخ ہو پچھلی 78 سالوں میں, کب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ. ہمیں تو یہ پتہ نہیں کیوں ہم پہ اتنا غصہ ہے, کیوں ہم پہ اتنا یہ برم ہے, کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے کر کے دیا ان کے سارے اپنے جو ان کے اصل دشمن تھے ان کو بھلا کر یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی ہم نہیں کہنا چاہیے انہیں, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. فلاں فائدہ اٹھا لے گا, اٹھا لے. ان پہاڑوں سے بھارت فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا لے. پہلے ہی بھارت کو پتہ چل گیا, کوئی بات نہیں ہوتی, قسمت ایسی ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. اب یہ پالیسی جاری رہنی چاہیے. اس ملک کا ایک ایک شہری 1 لاکھ کے قریب شہید ہو چکے ہیں اس ملک میں, اور خربوں کا نقصان ہو چکا ہے. آدھی قوم نفسیاتی مریض بن چکی ہے, اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, یہ کر لو, وہ کر لو. بھائی کیوں کر لو, بہت ہو گیا, جو کرنا تھا کر لیا. اب ایک دوسرا طریقہ بھی اپنا لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ملتا ہے. صحیح. محمل آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, اس کے بعد ہم سید محمد علی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جی دیکھیں بشر, میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے ٹی ٹی کی پی کے اوپر جو ہے وہ کارروائی نہ کریں, یا آپ افغان طالبان سے یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی کارروائی کریں. وہاں پر اگر کابل میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ لینڈ کروزرز میں کھلے عام گھوم پھر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو فل فری ہینڈ دیا گیا افغان طالبان کی طرف سے. اور اس چیز کے اوپر تو ہم کہہ رہے ہیں, جو میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جو یہ زبان ہمیں نہیں استعمال اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ یہ پھر ایک زینوفوبیا, ایک ریسزم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں, جس کی ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہے. وہاں پر مسلمز ٹارگٹ ہوتے ہیں بیکاز اس طرح کی جو لینگویج جو ہے ان کے خلاف جو ہے ویپنائز کی جاتی ہے. تو یہی چیز میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر آپ افغان لوگوں کے اوپر, افغان عوام کے لیے اس طرح کے الفاظ میں استعمال کریں. ہاں, افغان طالبان جن کو آپ نے سپورٹ کیا, غلط سپورٹ کیا, وہ جو ہیں انہوں نے وہ آپ کے خلاف ہی آ کر کھڑے ہو گئے. فرینکسٹائن مانسٹر ایک جس طرح بن جاتا ہے, وہی ٹی ٹی پی بھی وہی چیز ہے, انہیں کو وہ پناہ دے کر بیٹھے ہوئے. تو آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک کامن ہو جاتے ہیں تو آپ ملک کے اندر بھی دیکھیں کہ ایک ایتھنک ریسزم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہیں. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ ایسی چیز نہ ہو, میں اس لیے کہہ رہی ہوں. اور نیبرز تو آپ نہیں بدل سکتے, کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ افغان طالبان, ظاہری بات ہے یہاں پر بات بھی ہوئی ہے, کنونشنل وارفیئر تو افغان طالبان نہیں کر سکتے نا. یعنی کہ اگر ہم نے ان کے اوپر جو ان کو جوابی کارروائی ہم نے کی ہے اس کے اندر ان کو کتنا نقصان ہے, ہم نے جو ان کی چیک پوسٹ لی ہے وہ تو نہیں ہمیں اس طرح نقصان پہنچا سکے. لیکن پھر بھی اینڈ پہ ایک پولیٹیکل سولوشن ہی چاہیے, اور ان سے انگیج کریں گے افغان طالبان سے تو ہی ہم کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں میں نے ہم نے بات کی کہ جی ان کو یہ نہ کہیں یا وہ نہ. ٹھیک ہے, سید محمد علی صاحب کنکلوڈ کیجیے گا اس ڈسکشن کو, اور وہی بات کہ اس سب کا حل کیا ہے, پاکستان کی کیا پھر حکمت عملی ہونی چاہیے؟
دیکھیے تینوں چیزیں ہمیں بیک وقت کرنے کی ضرورت ہے. سفارتی سطح پہ جو ہماری کوششیں ہیں وہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل دونوں لیول پہ سائملٹینیسلی چلنے کی ضرورت ہے. جو بات ان کو ہم براہ راست سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے وہ پھر جس طرح ماسکو فارمیٹ ہے, ریجنل نیبرز اور امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چین ہو, روس ہو, سینٹرل ایشین کنٹریز ہو, ان کے ساتھ مل کر بھی, کیونکہ ان تمام ممالک کا یہ کنسرن ہے کہ یہاں سے دہشت گردی اور جو ڈرگ سمگلنگ ہے وہ پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو انگیجمنٹ کرنی ہے وہ اسی طرح جاری رکھنی چاہیے, لیکن ہمیں بہت ضروری ہے, میں متفق ہوں ہمارے جو آنریبل پینلسٹ ہیں ان سے, کہ ہمیں یہ میسج بڑا کلیئرلی افغانستان کو دینا چاہیے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ یا افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے. نیبرز نہیں بدلے جاتے اور ہزاروں سال سے ہم ساتھ رہتے آئے ہیں, لیکن آپ کی سرحدوں کے اندر چونکہ جو آپ کی حکومت ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے جو براہ راست پاکستان کے ہزاروں لوگوں کی شہادت اور اربوں ڈالر نقصان کا موجب بنے ہیں. تو اس لیے ہم بڑا کیئرفل ان ایکسرسائز آف انٹرنیشنل لا, ان ایکسرسائز آف اوور رائٹ آف سیلف ڈیفینس بہت کیئرفلی یوز آف فورس کر رہے ہیں تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کسی سویلین کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اور بلکہ ہمارا پیغام اور بیانیہ جو ہے افغانستان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان اور پاکستان مل کر اس خطے کے کنیکٹیوٹی, خوشحالی, ترقی اور امن کے سفر میں ساتھی بننا چاہتے ہیں. اور وہ تمام عناصر اور قوتیں اور تنظیمیں جو کہ اس پرامن ترقی اور خوشحالی کے اور استحکام کے سفر کو ڈسرپٹ یا سبوتاج کرنا چاہتی ہیں, آئیے ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں ہر فورم پر. تھینک یو. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یوٹیوب پر آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. یوٹیوب پر آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کے. بھٹی صاحب, سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے. کے پی کے اسمبلی نے اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ احتجاجی سیاست کی چیمپئن ہے. آج سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کریں گے. افغان پالیسی پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے. آپ کی نظر میں سہیل آفریدی کو درپیش چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے سہیل آفریدی کو مبارکباد, پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد, اور یعنی 90 کے 90 ووٹ ان کو ملے, کوئی بھی نہیں ٹوٹا. ایک اسپیکر ہیں اور ایک رکن ملک سے باہر تھا. جہاں تک ان کے چیلنجز کی بات ہے تو پل سرات ہے, تنی ہوئی رسی ہے, مشکل وہ ہے نا کہ اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں, جو ان کا عمران خان صاحب سے عشق ہے تو اس کو اگر سامنے رکھے تو اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں. سب سے پہلے تو جو چیلنج ہے وہ ہے وہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ, جس میں ریاست اور حکومت آل آؤٹ جا رہی ہے دہشت گردوں کے پیچھے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات سے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے. گو کہ دونوں کا رستے علیحدہ علیحدہ ہیں, اینڈ رزلٹ امن اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے, لیکن یہ رستے علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ علیحدگی جو ہے, علیحدہ علیحدہ رستے جو ہیں, یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. دوسرا, دہشت گردی کے مسائل, بدترین دہشت گردی کا شکار ہے خیبر پختونخوا. کئی ضلع ایسے ہیں کہ جن میں شام کے بعد نہ حکومت ہوتی نہ حکومتی رٹ, تو وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں اداروں کے ساتھ مل کر. تیسرا, افغان سرحد ہے, اب یہ بڑی ایکٹیو رہے گی اور اس حوالے سے آگے ان کا صوبہ جو ہے بہت زیادہ لمبی افغان سرحد لگتی ہے, اس حوالے سے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. پھر گورننس پرفارمنس کے مسائل ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں گورننس اور پرفارمنس بدترین رہی ہے پچھلے چند سالوں میں, محمود خان سے لے کر یہاں تک, تو اس پر انہیں فوکس کرنا ہوگا. پھر پی ٹی آئی کی باہمی لڑائیاں ہیں, گروپ بندیاں ہیں, ان پی ٹی آئی کے وہ جو گروپ ہیں ان کو وہ کیسے ساتھ ملا کر آگے چلتے ہیں, یہ بڑا چیلنج ہوگا. پھر حکومت اور ریاست سے تعلقات, اور آخری دو ہیں حکومت اور ریاست سے تعلقات یا وفاق سے تعلقات. صوبہ وفاق کے بنا نہیں چل سکتا, وہ کیسے چلائیں گے. اور آخری, عمران خان کی توقعات اور گراؤنڈ ریالٹیز, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, ان کو وہ کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو وہی ہے کہ اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں. صحیح. سید محمد علی صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. سوال جو پر پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غزہ شہر میں معروف صحافی صالح الجعفراوی کو
اسرائیل حمایتی جرائم پیشہ گینگ نے دوران رپورٹنگ شہید کر دیا جب وہ اسرائیلی انخلا کے بعد تباہی کی رپورٹنگ کر رہے تھے. کیا جرائم پیشہ گینگز غزہ میں امن خراب کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک ایک منظم ریاستی ڈھانچہ جو ہے جس کو عوام کی تائید بھی حاصل ہو اور انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی بھی حاصل ہو اور وہ عوام کے مسائل حل کرنے اور ان کی سیکیورٹی انشور کرنے کے قابل ہو، تو تبھی آپ ایک نارمل ریاست کے طور پہ فلسطین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ابھی تو 2 سال جو اتنا زیادہ وہاں تباہی ہوئی ہے، 70,000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، تقریباً لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں، اور ریاست نام کا تو وہاں پہ کوئی صرف تھوڑی سی سفارتی ریپرزنٹیشن کے علاوہ کوئی عمل دخل آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا، اب اس طرح کے ماحول میں یہ ایک افسوسناک حقیقت ہوتی ہے کہ بہت سے جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ریاست کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح اقوام متحدہ کے تحت اگر کوئی اس طرح کا نظام قائم کیا جائے جس کے ذریعے سے بتدریج ہم امن کے اور جنگ بندی کے بعد استحکام کی طرف بھی بڑھیں، اور وہ جو تمام ادارے اور انسٹیٹیوشن جو کہ ایک نارمل ریاست میں درکار ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی جان مال اور عزت کا تحفظ کیا جا سکے، میڈیا کی آزادی انشور کی جا سکے، اس کی جانب پیش رفت ہو سکے. لیکن یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ اور موجودہ جو صورتحال ہے وہاں کی، اس کے پیش نظر اس کے بغیر ہو نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یوٹیوب پر جو اگلا سوال پوچھا گیا ہے محمل کے سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ سوال ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ دستخطوں پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے، جبکہ نعیم حیدر پنجوتا کا کہنا ہے کہ گورنر کے پاس اعتراض لگانے یا استعفیٰ مسترد کرنے کا اختیار نہیں. گورنر استعفیٰ منظور کرنے میں آخر تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بشیر، پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایکچولی آپ جتنے بھی وکلاء سے بات کریں وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو گورنر صاحب نے کیا ہے یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور آئینی طور پر ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے تصدیق شدہ استعفیٰ جو ہے اس پر اعتراض لگا کر جو ہے وہ واپس بھیجتے. یہ بات جو ہے ریما عمر صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ آئین کے بیسیکلی گورنر صاحب اس کے آئین کے لیٹر اور اسپرٹ کے خلاف کر رہے ہیں. منیب فاروق صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی، باقی بھی آپ وکلاء سے بات کریں. اچھا، یہ آخر تاخیر ہو کیوں رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اس وقت ایک حربہ استعمال کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، وہ بیسکلی ہے کہ کسی طریقے سے، حالانکہ وہاں پر تو الیکشن بھی ہو گئے، وہاں پہ نئے چیف منسٹر جو ہیں وہ الیکٹ بھی ہو گئے ہیں، لیکن کہ کوئی اس پہ اعتراض اٹھا سکے، کل کو کوئی اس کو عدالت میں لے جائیں اس چیز کو اور اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے. میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے، یہ ایک ان ڈیموکریٹک چیز ہے. پی ٹی آئی نے اپنا جو ہے وزیر اعلیٰ انہوں نے نامزد کیا نیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے نئے نامزد کردہ امیدوار کو انہوں نے الیکٹ بھی کیا ڈیموکریٹکلی. اس میں اگر کوئی ہرڈلز کریٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ میں کہوں گی کہ اٹس اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، اٹس اگینسٹ ایوری رائٹ دیٹ یو ٹاک آف. آپ کو اگر پی ٹی آئی کی کسی پالیسی سے مسئلہ ہے تو آپ اس کے اندر بھی میں کہوں گی کہ پولیٹیکلی انگیج کریں اور کوئی پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈیں، نہ کہ یہ کہ آپ زور کے اس کے اوپر اور ان ڈیموکریٹک ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو ہے آپ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال جو سلیم صافی صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی وہاں کی کمینگاہ کو تباہ کر دیا جائے گا، اور افغانستان میں ایسے مقامات کو نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اسٹیٹ نے جو نئی پالیسی اختیار کی ہے اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے. پرسوں آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جدھر سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگا تو پاکستان بھی وہ کسی جگہ پہ بھی ہو، سرحد پار بھی ہو، تو وہ ادھر کارروائی کرے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے اور وہی بات دہرائی ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے مسئلہ شاید حل نہ ہو، کیونکہ یہ سراغ لگانا کہ کس جگہ منصوبہ بندی ہوئی، کہاں سے لوگ آئے، افغانستان بھی کافی بڑا ملک ہے، پہاڑوں پہ مشتمل ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات بے گناہ لوگوں کو مرنے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اسٹیٹ حکومت پاکستان نے اپنی نئی پالیسی یہ بنا لی ہے جس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، سرفراز صاحبہ اور سید محمد علی صاحب. ناظرین، پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.